ہے کہ آج کی یہ کانفرنس، آج کی یہ پروگرام پاکستان زندہ باد سیمینار کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اس کے اندر علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ کی انتہائی مختصر ہے، میں چند کی آج جس موضوع کے حوالے سے پاکستان کے اندر علماء کرام کا اخبار سے نشان، سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے انگریز تاجر بن کر جہاں آیا تو جہاں آ کر اس نے اپنی قدم جمانا شروع کر دیا اور انگریز کے یہاں پر بڑی بڑی مشکلات اور بڑی بڑی رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ جن رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ جو تھی وہ سلطان ٹیپو تھا۔ انگریز نے اپنی سب سے پہلے غداریوں اور مکاریوں کے ساتھ سلطان ٹیپو کے خلاف بحث آرائی کی اور سب سے پہلے انہوں نے سلطان ٹیپو کو 1799 کے اندر شہید کیا۔ جب انہوں نے سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا تو اس کے بعد ان کے آگے جو رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ بہادر شاہ ظفر تھا، جو کہ اتنی بڑی رکاوٹ نہ تھی، بہرحال وہ ایک رکاوٹ تھی۔ انہوں نے اس کے بعد اس رکاوٹ کو دور کیا۔ تو احباب ذریعہ شام کے حالات کے اندر علماء کرام، علماء اہل سنت و جماعت کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان میں سے سب سے پہلے جس شخصیت نے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے بقا کے متعلق سوچا، مسلمانوں کی پامال کی جانے والی عزتوں کے متعلق سوچا، وہ کوئی اور شخصیت نہ تھی، وہ شخصیت امام برحق بدل حریت امام فضل حق خیرآبادی کی شخصیت تھی کہ جنہوں نے اسلام مسلمانوں کو کھویا ہوا بقا دلانے کے لیے اور مسلمانوں کی پامال کی جانے والی عزتوں کی حفاظت کے لیے انگریز کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا، جس کے متعلق علماء اہل سنت کھڑے ہوئے، انہوں نے دستخط کیے، جس کا یہ اثر پورے ہندوستان میں اس طریقے سے پھیلا کہ پورے ہندوستان کے اندر گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر، کوچہ کوچہ کے اندر انگریزوں کی یہ تصویر کی گئی، ان کا یہ قتل عام کیا گیا کہ سب سے پہلی شکست جو انگریزوں کو حاصل ہوئی وہ امام فضل حق خیرآبادی کے اس خطبے کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اخبار شام اب یہاں پر نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام فضل حق خیرآبادی کی شخصیت کا نام ہے، امام فضل حق خیرآبادی کی شخصیت کا نام ہے کہ جو ہمیں اسکولوں کے اندر مرزا غالب کے کلام کو پڑھایا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر مرزا غالب بڑے مشہور ایک شاعر، ان کے کلام کو ہمارے نوجوان بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ مرزا غالب کو ہی اپنا رہنما تصور کرتے ہیں اور اس کو ایک اچھا لیڈر سمجھتے ہیں تو مرزا غالب کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ کس کو پسند کر رہے ہیں۔ مرزا غالب جو کہ شاگرد ہیں امام فضل امام کے، یعنی امام فضل حق خیرآبادی کے والد محترم کے، اور جس وقت مرزا غالب اپنی شاعری لکھتے ہیں اس کی تصدیق کے لیے اگر کسی شخص کا وہ انتخاب کرتے ہیں تو وہ یہی شخصیت امام برحق امام فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں کہ اپنی شاعری کی تصحیح کے لیے آپ امام فضل حق خیرآبادی کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اب امام فضل حق خیرآبادی نے جس وقت انگریزوں کے خلاف ایک فتویٰ دیا اور ان کے خلاف ایک بحث آرائی شروع ہو گئی، انگریزوں کو شکست ہونا شروع ہو گئی، تو اس کے بعد انگریزوں نے بدتر وکٹورین ایک چال چلی جس کے تحت امام فضل حق خیرآبادی کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد آپ کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، مقدمہ چل گیا۔ جس وقت عدالت کے اندر آپ پیش ہوئے جس جج کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا، وہ جج امام فضل حق خیرآبادی کا شاگرد ہوتا تھا۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے اور گواہ آپ کو بچانے کی کوشش کی اور امام فضل حق خیرآبادی کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے متعلق ایک بیان دیں گے کہ جو امام فضل حق خیرآبادی جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا وہ فضل حق کے والا فضل حق نہیں، وہ کوئی اور ہے۔ انہوں نے آپ کے کام میں یہ بات کہہ دی، انہوں نے کہا آپ نے ہماری بات کی تصدیق کرنی ہے تو اس طریقے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن جب جج نے یہ فیصلہ
پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اشاعرہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ آپ نے پٹنہ کے اندر سنی کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کے اندر آپ نے دو قومی نظریہ بیان فرمایا، اس کا اظہار کیا۔ آج ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو قومی کی جو بنیاد ہے، دو قومی نظریے کی جو بنیاد ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے رکھی تھی۔ ہمیں اس بات سے اعتراض نہیں، ہم علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی سوچ اور فکر کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم یہ بات ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ امام فضل حضرت اشاعرہ امام محمد رضا خان فضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے جب دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی اور اس کا اعلان کیا تھا وہ تھا 1897 کے اندر، اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے جب دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی اور اس کا اقرار کیا، اس کو پروموٹ کیا، اس کو چلایا، وہ تھا 1921۔ یہاں یہ 24 سال کا فرق ہے، 24 سال پہلے یہ ہے علماء اہل سنت کا کردار، یہ ہے علماء اہل سنت جنہوں نے اپنی دور اندیشیوں کے ساتھ ان باتوں کا اقرار پر وقت کیا اور اپنے لوگوں کو اس طرح راغب کیا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں دو قومی نظریے کے تحت الگ الگ ملک کی ضرورت ہے، الگ الگ مملکت کی ضرورت ہے، اور اس بنیاد اس قومی نظریے کی بنیاد بھی اشاعرہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے رکھی تھی۔ اب بابز یہ شام اسی طریقے سے تحریک پاکستان کے اندر علماء میں سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فاتحی کا بیان کی، اسی طرح مہر شاہ صاحب کا بھی بڑا کردار ہے، اسی طریقے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بھی کردار ہے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ کا بھی ایک بڑا کردار ہے، اور آپ کے حوالے سے یہاں تک ذکر کیا جاتا ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری تحریک چلائی، تحریک مسلم لیگ، اس کی آپ نے نگرانی فرمائی اور وہ تحریک لے کر چلتے رہے۔ ایک میٹنگ کے اندر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے پاس آپ آئے اور آپ سے ملاقات کر لینے کے بعد جب آپ واپس گئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ پاکستان بن جائے گا، پاکستان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ تھے، انہوں نے کہا کہ آج جس شخصیت کے ساتھ میں ملاقات کر کے آ رہا ہوں، جس کے ساتھ میں میٹنگ کر کے آ رہا ہوں، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان بنے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں جس شخص کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اس شخصیت سے پاکستان کی سرزمین بھیج کے آ رہا ہوں۔ یہ ہیں علماء اہل سنت جنہوں نے پاکستان کی تحریک کے اندر اور اس کے قیام کے اندر ایک کردار ادا کیا تھا۔ اسی طریقے سے بے شمار شخصیات علماء کرام تھے جنہوں نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ ان شخصیات میں سے صدر الافاضل مفتی محمد سید کریم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ محمد حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ کے بڑے صاحبزادے حجت اسلام ہیں۔ اسی طرح مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب آپ نے بڑا کردار ادا کیا۔ اسی طریقے سے صدر شریعہ بدل طریقہ مفتی افضل ریاض صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کتاب جو عمومی طور پر ہم اپنے مقتدیوں کو اور اپنے لوگوں کو تعلق والوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فقہ کے حوالے سے ایک کتاب جو سب سے زیادہ مشہور ہے بہار شریعت، یہ آپ کی ہے، اور آپ نے بھی تحریک پاکستان کے اندر قیام پاکستان کے اندر ایک نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام خواجہ فضل الدین سیالوی علیہ الرحمۃ جو کہ تاجدار گولڈا کے بھی آستانہ ہے، ان کا بھی جو خانہ ہے، انہوں نے بھی اس کے اندر بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اللہ جلال کے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم ان عقائد کے ساتھ، ان پاک بستیوں کے ساتھ ایک تعلق رکھنے اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے اور ان کے کردار کو اپنی اولاد کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔